الذین پرہیزگار متقی وہ لوگ ہیں ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پینے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے. اس آیت میں متقین کی جو صفات بیان ہوئی، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور غصہ پینا، غصے کو پی لینا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جسے عطا ہو جائے. حدیث پاک میں فرمایا گیا ثلاث من کن فیہ، جس شخص میں تین چیزیں ہوں، آواہ اللہ فی کنفہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت کی پناہ عطا فرمائے گا. وستر علیہ برحمتہ، اور اپنی رحمت سے اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. وادخلہ فی محبتہ، اور اسے اپنی محبت میں داخل فرمائے گا. وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ من اذا اعطی شکر، وہ شخص جسے اللہ کی نعمت ملے تو وہ شکر کرے. وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ، وہ بدلہ لینے پر قادر ہو لیکن معاف کر دے. وَإِذَا غَضِبَ فَطَرَ، اور جب اس سے غصہ آئے تو خاموش ہو جائے اور غصے کا اظہار نہ کرے. تو ایسے شخصوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. غصے کے بے شمار نقصانات ہیں سائنسی طور پر، اور خصوصاً ہمارے جسم کو اس قدر نقصانات ہیں کہ اگر انسان اس کے نقصانات سمجھ لے کہ دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، آخرت بھی تباہ ہوتی ہے، تو کبھی انسان اپنی ذات کے لیے غصے کا ناجائز اظہار نہ کرے. اس کے بارے میں اگر معلومات آپ کو حاصل کرنی ہو تو باہر سے ایک کیسٹ حاصل کریں جس کا نام ہے عقل کا دشمن، جس میں غصے کا علاج بھی ہے. ایک بزرگ کی کنیز تھیں، وہ گرم گرم سیخ لے کر آ رہی تھیں تو انہیں ٹھوکر لگی اور سیخ ہاتھ سے گر گئی. ان بزرگ کا شیر خوار بچہ تھا، اس بچے پر وہ سیخ گری اور بچے کا انتقال ہو گیا. اب اس کنیز نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا تھا، غلطی ہو گئی. تو ان بزرگ علیہ رحمہ پر غصے کے آثار چہرے پر آئے. تو اس کنیز نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا میں نے غصہ پی لیا. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے. تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکوکار کو پسند فرماتا ہے. تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا اے کنیز جا میں نے تجھے اپنی قید سے آزاد کیا. تو غصہ پینا، درگزر کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جو کر لے اسے اللہ تعالیٰ بہت بلندی اور مقام عطا فرماتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور یہ لوگ جب کوئی غلطی کر لیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جان پر ظلم کر لیں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا گناہوں کا بخشنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ توبہ کر لیتے ہیں اور گناہ پر اصرار نہیں کرتے. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ان کا ثواب یہ ہے کہ ان کے رب کی طرف سے انہیں مغفرت دی جائے گی. وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں جنتیں دی جائیں گی جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی. خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ،
اور یہ نیک کام کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے مسلمانوں نہ تو سستی کرو اور نہ ہی غمگین ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہو تو غلبہ تمہیں ہی نصیب ہوگا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان چینج کرتے رہتے ہیں، غریب امیر ہو جاتا ہے، امیر غریب ہو جاتا ہے، ایام یکساں نہیں رہتے۔ عقل مند دانا سمجھدار وہی ہے کہ جو امیری میں مالداری میں غربت آنے سے پہلے مالداری کی قدر کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں مال دے دے۔ عقل مند دانا ہے سمجھدار جو بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی میں اللہ کی عبادت کر لے، فرصت کے لمحات میں اللہ کو یاد کر لے مصروفیت سے پہلے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا اسے عقل مند کہا گیا جو موت سے پہلے زندگی کی قدر کر کے زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے، أَن تَلْقَوْهُ، کہ وہ موت تمہیں مل جائے۔ یہ مسلمانوں کو خطاب کیا گیا جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ کاش ہم بھی ہوتے اور اللہ کی راہ میں جان دیتے۔ پھر غزوہ احد آیا تو غزوہ احد میں آزمائش آ گئی، مسلمانوں پر کافروں نے دوبارہ حملہ کر دیا اور فتح جو ہے تھوڑی دیر کے لیے شکست محسوس ہونے لگی، 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ تو اس وقت وہ مسلمان کہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے افسوس کا اظہار کیا تھا، وہ موت کو دیکھ کر میدان جنگ سے بھاگنے لگے، تو فرمایا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اب تم نے اس موت کو دیکھ لیا ہے تو شہادت کی موت ملنے والی ہے تو بھاگتے کیوں ہو؟ تو فرمایا یہ تو موت اچھی موت ہے، شہادت کی موت ہے، تو تمنا تو موت کی کرتے ہو لیکن جب شہادت کا مقام آنے لگا تو جنگ سے بھاگتے ہو۔